اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34، اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے جو فضیلت عطا فرمائی، یہ دراصل اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی تو اب اس فضیلت کو ثابت رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ سجدہ کریں۔ آیت نمبر 34 میں اسی بات کو جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے کہ فرشتوں کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا علم ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب وہ جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو تمام فرشتوں نے جو ہے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو اللہ نے فرمایا تو سجدہ کر پڑے مگر جو ہے ابلیس، ابا واستکبر، ابلیس نے جو ہے قبول نہ رکھا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا منکروں میں سے۔ اب آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ یہ کس قسم کا سجدہ تھا؟ مفسرین اکرام نے اس مسئلے پر بڑی بحث کی ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کی ذات کو ہوتا ہے، سجدہ کیا ہے؟ سجدہ انتہائی درجے کی عاجزی اور تواضع کے ساتھ اپنی پیشانی کو جھکانا، زمین پہ رکھنا، اسے کہتے ہیں سجدہ۔
تو مفسرین کرام نے لکھا کہ اگر تو یہ پیشانی اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے جھکائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، تو بالکل بجا، اور جس نیت جس ارادے سے اللہ کی ذات کے سامنے جھکا جاتا ہے، غیر کے سامنے اگر جھکا جائے، اسے کہتے ہیں سجدہ عبادت، تو یہ ہر دور اور ہر شریعت میں حرام، باطل، کفر اور شرک ہے۔ اللہ کے سوا سجدہ عبادت کرنا، البتہ سجدہ تحیہ، سجدہ تکریم، جو محض عزت اور اکرام کے لیے کیا جاتا ہے، جیسے بعض قومیں ایسی ہیں کہ سلام کے ساتھ وہ جھک جاتی ہیں سلام کرتے ہوئے، تو علماء نے لکھا کہ ایسا سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یا فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ، تو یہ اسی زمرے میں آئے گا۔ تو یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا سجدہ تعظیم، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیم، مگر اس شریعت میں یہ سجدہ تعظیم بھی حرام ہے۔ یہ جو ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی جو ہے وضاحت کی ہے اپنی تفاسیر میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کے درمیان صرف نیت کا فرق ہے۔ اگر سجدہ کرتے ہوئے یہ نیت ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ کے سامنے جائز ہے اور وہ اللہ کے سوا کر رہا ہے کسی اور کو، نیت کیا ہے کہ یہ وہ سجدہ ہے جو صرف اللہ کو جائز ہے، اور سجدہ کر کس کو رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ کو، تو ایسا کرنا کفر اور شرک ہے۔ اور اگر سجدہ محض تعظیم اور تکریم کے لیے ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی جو ہے وضاحت کی ہے۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار کا ایک گھرانہ تھا جس کے پاس پانی لانے کا ایک اونٹ انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے اسی کام کے لیے۔ ایک دن وہ اونٹ بدک گیا، بڑا سخت، کسی کو اپنے اوپر سواری نہ ہونے دے، اور جانوروں میں یہ جو اونٹ ہے اگر یہ بدک جائے تو بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ۔ تو اب یہ لوگ جو گھر والے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا، یا رسول اللہ ہمارا ایک اونٹ ہے، اس پر ہم پانی لاد کے لایا کرتے تھے، آج وہ بدک گیا، اپنے اوپر سواری نہیں ہونے دے رہا، ہمارے کھیت باغات خشک پڑے ہیں، کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کی جماعت تھی، آپ نے انہیں بھی ساتھ لیا، وہاں متاثرہ جو گھر تھا وہاں یہ باغ تھا، وہاں پہنچ گئے، دیکھا اونٹ ایک کونے میں جناب وہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چل پڑے۔ تو وہ جو انصار تھے، انصار صحابہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، یا رسول اللہ یہ اونٹ تو وحشی کتے کی طرح جناب بدکا ہوا ہے، آپ کو کہیں نقصان ہی نہ پہنچا دے، آپ پہ حملہ ہی نہ کر دے۔ حضور نے فرمایا مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو جب روایت میں آتا جب اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے سامنے گر پڑا،
جیسے سجدے میں گرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کی پیشانی سے پکڑا اور اٹھایا، اسے پیشانی سے پکڑا تو وہ پہلے سے زیادہ فرما بردار ہو گیا۔ آپ نے اشارہ کیا، اس کو کام پہ لگا دیا، جاؤ جی لے جاؤ اس کو۔ جب یہ دیکھا سارا معاملات، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ناسمجھ جاندار ہے۔ تو یہ ناسمجھ جاندار جب آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم تو پھر عقل مند ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ فرمایا اگر ایسا کرنا جائز ہوتا، ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا من عظام حقہ علیہا، کہ اس کا حق اس پر زیادہ ہے، شوہر کا حق بیوی پر بہت ہے۔ اور مثال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو کان من قدمہ الی مفرق رأسہ قرحۃ تنبجس بالقیح والصدید ثم استقبلتہ فلحستہ ما عدت حقہ۔ حضور نے فرمایا کہ شوہر کا حق بیوی پر بہت زیادہ ہے، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر مرد کے پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک سارا جسم پھوڑا بن جائے، پاؤں سے لے کے سر کی مانگ تک، فرمایا سارا جسم پھوڑا بن جائے اور خون پیپ بہنے لگے اور بیوی آ کر اسے چاٹنے لگے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ باقی رہا معاملہ، ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات اولیاء کرام کے مزارات میں یا قبرستان میں جاتے ہیں لوگ، جناب بے دھڑک وہ سجدہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ جو بڑے مزارات ہیں اور جو محکمہ اوقاف کے انڈر میں آتے، تو وہاں انہوں نے کتابچہ ایک پمفلٹ چھاپتے ہیں، انہوں نے مزارات میں حاضری کے آداب لکھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ لکھا ہوتا ہے قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، لوگ پھر لگے کر رہے ہیں۔ اب کس کا قصور ہے؟ جہالت ہے نا۔ عورتوں کا قبرستان جانا، مزارات پہ جانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عورتیں جناب وہ ملنگنیاں بنی ہوتی ہیں، فلاں دربار کی ملنگنیاں جی، یہ فلاں اس دربار کی ہے، فلاں اس دربار کی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے وہاں مزار میں جائیں تو اس کے احاطے میں لکھا ہوا ہے کہ مزار پہ عورتوں کا آنا منع ہے، لیکن کون سمجھائے؟ اچھا کسی نے قبر کو اگر سجدہ کیا تو اگر سجدے سے مراد وہی سجدہ ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے کرتا ہے، سجدہ عبادت، تو ایسا کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ کہ جس طرح نماز میں سجدہ کرتے ہیں حق بندگی ادا کرتے ہوئے سجدہ عبادت، اس نیت سے قبر کو سجدہ کرنا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر محض تعظیم کے لیے قبر کو، بادشاہ کو، اپنے استاد کو، پیر و مرشد کو سجدہ کیا
تو تمام صحابہ کرام، ائمہ دین، علماء کرام، سلف صالحین کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کا جو وہ سجدہ ہے، یہ بمنزلہ قبلہ کے ہے۔ جس طرح ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ قبلے کو نہیں بلکہ اس قبلے میں اصل جو ہے وہ اللہ کی جو تجلی پڑ رہی ہے، وہ اللہ کی تجلی کو سجدہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آئے کہ کعبۃ اللہ کی دیواریں نہ رہیں تو بھی اسی طرف رخ کر کے سجدہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ دیوار کو سجدہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ اللہ کی جو تجلی پڑ رہی ہے وہ اس کو سجدہ ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو ایک دیانند سرسوتی ایک ہندو تھا، پنڈت بہت بڑا ان کا، اس نے یہی سوال کیا، اس اعتراض کیا، کہنے لگا ہم بھی بت کے سامنے جھکتے ہیں، تم بھی جناب کعبہ کو سجدہ کرتے ہو، ہم میں تم میں فرق کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ تم لوگ بت کو سجدہ کرتے ہو، بت کو اگر اٹھا کے جس سمت میں رکھ دیں گے وہ تم سجدہ اسی کو کرو گے، ہم بت کو وہاں کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ حقیقت میں اس کعبۃ اللہ پر جو اللہ کی تجلی پڑ رہی ہے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کو میں نے آپ کو وضاحت کر دی نا کہ اگر کعبۃ اللہ کی دیواریں ہٹا دی جائیں تو بھی سجدہ اسی سمت میں ہے جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے۔ خیر، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب کے سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت سے تو واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، حکم تو فرشتوں کو ہو رہا ہے، تو اب یہاں پہ ابلیس کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو اس کا جواب جو ہے قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے پھر اس سے حکم جو ہے وہ پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر۔ یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ سجدے کا حکم صرف ملائکہ کو نہیں تھا بلکہ جنات کو بھی تھا، وہاں پہ جنات تھے، اور یہ جو ابلیس تھا یہ ابو الجنات تھا، جنات کا سردار۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ حکم جو ہے فرشتوں کے ساتھ کیا تھا، جنات کو بھی تھا۔ سورہ کہف میں آتا نا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جو ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی کی۔ حضرت جو ہے نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے، ان کے ایک خلیفہ تھے یحییٰ منیری۔ یحییٰ منیری یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، بڑے پائے کے بزرگ اور عالم تھے۔ انہوں نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، 7 لاکھ سال، لیکن اللہ کا ایک حکم توڑا تو مردود ہو گیا۔ اور آج ہم جناب کتنے حکم توڑتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ محدث
ابن ابی دنیا، انہوں نے کتاب لکھی مقاید الشیطان، یعنی شیطان کی مکاریاں۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ایک موقع پر شیطان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی۔ تو شیطان نے عرض کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس میری سفارش کریں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کا وعدہ کیا اور دعا میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں ابلیس کی توبہ اس شرط پر قبول کرتا ہوں کہ وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ شیطان کو کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں تم نے انہیں سجدہ نہیں کیا، تو چلو اب ان کی قبر کی طرف ہی سجدہ کر دو۔ تو ابلیس کہنے لگا کہ زندگی میں تو میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اب ان کی قبر کو سجدہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ بھائی ابلیس قبر کی طرف سجدہ نہ کرے اور انسان کرے قبر پہ سجدہ۔ تو کیا کیا؟ ابا واستکبرا وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا اور کہا کہ وکان من الکافرین، آگے آئے گا اگلی آیات میں کیسے تکبر کیا اس نے، کن الفاظ میں کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور کیا انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے، منکروں میں سے۔ ابن ابی حاتم اور ابن عساکر وغیرہ میں آیا کہ ایک روایت ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جنات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ بھائی جیسے اذان ہو جائے تو جو سب سے پہلے آئے گا مسجد میں، تو جب تک وہ جناب بیٹھا رہے گا، اس ظاہری بات ہے ثواب کے اعتبار سے بڑھ جائے گا۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام کا تمام مکمل قرآن کریم ان کی پیشانی پہ لکھ دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کی اپنی جسامت کتنی بڑی ہوگی کہ جن کی پیشانی پہ پورا قرآن اللہ نے لکھ دیا۔ یہ انعام تھا سجدے کا اور حکم کی تابع داری کا۔ فوراً سجدہ کیا، سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا۔ اب فرشتوں کو جو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ حکم، اس کی ایک حکمت، اس کی حکمت ایک علماء نے، مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انسان کو تخلیق کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ کیا تو اسے پیدا کرے گا جو زمین میں جو ہے وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ اے اللہ تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ آؤ اب سجدہ کرو ذرا آدم علیہ السلام کو، کہ تمہاری تسبیح اور تمہاری تقدیس کی، تمہاری حمد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار بن جائے تو اللہ کی سلطنت کو ایک ذرے برابر بھی فائدہ نہیں ہے، اور اگر ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی سلطنت کو، بادشاہی کو نقصان نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے فائدہ اپنا، اللہ کے حکم کو توڑیں گے نقصان اپنا۔ بعض علماء نے لکھا کہ
یہ ایک عیب تھا کہ جو فرشتوں نے کہا کہ یہ آدم کو اگر آپ پیدا کریں گے تو جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، اور یہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر سمجھا تھا، تو بطور تکریم کے اور اکرام کے، اعزاز کے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آدم کو جو ہے وہ سجدہ کرو۔ بعض علماء فرماتے کہ قرآن کریم میں سورہ ہجر وغیرہ اور اسی طرح سورہ صاد میں کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ میں جب آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو فرشتوں کو کہا کہ تب سجدے میں اس کے سامنے گر پڑنا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ حقیقتاً آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، بلکہ روح ربانی کو تھا، جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی جو روح پھونکی تھی، یہ اس روح کو جو ہے وہ سجدہ تھا۔ آگے کی جو آیات ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تو یہاں پہ کیا سجدے کا ذکر؟ اگلی آیت وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کا جنت میں قیام، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا، پھر آگے کے سارے حالات۔ تو انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ و تفسیر آئندہ، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔